لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ آج کے اس پروگرام میں شریک علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور اس کی یہ آخری نشست ہے جس میں آپ حضرات شریک ہو رہے ہیں۔ اس کا موضوع سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سیرت سے نئی نسل کو واقف کرانا اور ان کے اندر اس تعلق سے بیداری لانا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ سیرت کا لفظ یہ عربی زبان کا ہے۔ سیرت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے، انداز کے، نقشہ راہ کے۔ جب سیرت رسول اکرم کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کا انداز اور ان کی ولادت سے لے کر وفات تک کا پورا تذکرہ۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی اس جامع تعریف کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کو مانا ہے اور اس پر چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ سیرت کا یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس کو نئی نسل کو بتانے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا اور اس کے لیے مجلسیں لگائیں۔ مشہور محدث ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ سیرت میں دنیا اور آخرت کا علم ہے۔ دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بھی علم سیرت کے اندر ہے، اور آخرت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بھی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیرت کو اسی طرح سیکھتے تھے جس طرح سے قرآن کریم سیکھتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ہم کو سیرت سیکھنا بھی ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام تفصیلات کا تذکرہ، تاکہ ہم صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ سکیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیرت سیکھنا اور سیرت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ ہے، ولادت سے لے کر وفات تک 63 سالہ زندگی میں قرآن کریم کے مطابق بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے نمونہ کہا ہے، اسوہ کہا ہے، آئیڈیل کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں یا بیکار سمجھ رہے ہیں، اس آئینے میں دیکھ کر وہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے، ایک مشعل ہے جس کے ذریعے سے تاریک راستوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے۔ آپ نے اس پروگرام میں جب سے شرکت کی، اس میں ولادت سے لے کر وفات تک کی تمام تفصیلات کو جانا، وہ چیزیں آپ کے علم میں ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس موقع پہ یہ چاہتا ہوں
کہ آپ کو ان واقعات کا مختصر پیغام سنا دوں، ان واقعات کا مختصر میسج دے دوں جو واقعات آپ نے جانے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے سیرت میں کہ انسان ان واقعات سے واقف ہو، ان واقعات کو جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تجارت کس عمر میں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس عمر میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو کب رکھوایا، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، آپ نے دعوت کا اعلان کہاں سے کیا، آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے جو راہ حق میں آگے بڑھتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جو پہلی لڑائی پیش آئی تھی اس کو کیسے سر کیا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہے، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، پھر اس کے بعد خیبر ہے، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے، پھر اس کے بعد غزوہ موتا ہے، غزوہ تبوک ہے، پھر آخری حج ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، بہت تفصیل سے بتائی گئی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سوالات کے ذریعے سے آپ کو یاد بھی کرایا گیا تاکہ آپ صحیح طور پر ان چیزوں سے واقف ہو جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس مختصر نشست میں جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں اس میں چند واقعات کی طرف اشارہ کر کے ان کے پیغام کی طرف میں آپ کا ذہن متوجہ کروں۔ آپ ماشاءاللہ ماڈرن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، طلبہ ہوں یا طالبات ہوں، ان کے سامنے میسج آئے گا تو پھر اس کی روشنی میں زندگی کو گزارنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ لیجئے مکی زندگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص یمن سے آتا ہے اور وہ اپنی تجارت کا سامان فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ عاص بن وائل ایک شخص ہے جس نے اس سے سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد اس کو اس کی رقم نہیں دی۔ اب وہ شخص جو یمن سے آیا تھا اس نے بار بار اصرار کیا کہ بھائی میرا پیسہ مجھے دو، میری رقم مجھے دو تاکہ میں اپنے وطن واپس جاؤں اور میری تجارت کامیاب ہو۔ لیکن اس شخص نے، عاص بن وائل جو مکہ مکرمہ کا تھا، اس نے اس کی رقم نہیں دی۔ چنانچہ وہ شخص گیا ایک پہاڑ پر اور وہاں جا کر آواز دی کہ بھائیو میں مظلوم ہوں، میں پریشان ہوں، میری کوئی مدد کرنے والا ہے؟ تو ایسے موقع پر زبیر بن عبد المطلب تھے اور وہ گئے چند لوگوں کے پاس اور ان کو جمع کیا اور کہا یہ شخص مکہ مکرمہ میں سامان بیچنے آیا تھا اور یہ مظلومیت کا شکار ہے، لہذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں بہت سے لوگ جمع ہوئے، ان میں 3 آدمی تھے جو فضل کے نام سے تھے۔ تو اس پیکٹ کو اور اس معاہدے کو جس میں یہ لوگ شریک ہوئے تھے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، کیونکہ 3 آدمی تھے جو فضل کے نام سے تھے، اور اس معاہدے میں، اس پیکٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ ابھی ان کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی ان کو رسالت نہیں ملی ہے، لیکن آپ اس میں شریک ہیں۔ تو اس سے ایک میسج ملا کہ معاشرے میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو، معاشرے میں اگر کہیں ستم ہو رہا ہو، کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو، اور اس کے لیے کوئی ایک یونٹی قائم کی جائے، کوئی اتحاد قائم کیا جائے، اس میں ہم کو ساتھ دینا چاہیے اور اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی مدد، ایک زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی پر زیادتی ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، 25 سال سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے۔ تجارت کے لیے آپ شام بھی گئے اور یمن بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سچائی کی تھی اور امانت داری کی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بنی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ یہ محمد ہیں جو بہت امانت دار اور سچے ہیں، تو انہوں نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ہمارے مال کو آپ تجارت میں استعمال کریں اور لے کر جائیں، شام لے کر جائیں، وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے اور اس مال کو لے جا کر آپ نے تجارت کی اور تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ چنانچہ جب لا کر واپس کیا تو ان کی امانت داری اور سچائی سے حضرت خدیجہ متاثر ہوئیں اور انہوں نے خود اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کو اپنے معاملات میں امانت داری اور سچائی، ان 2 چیزوں کو
لازم پکڑنا چاہیے اور ہر لحاظ سے اس کو اپنانا چاہیے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو پھر ہماری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی، اور ہم کہیں بھی مقبول نہیں ہو سکتے. لہذا امانت داری اور سچائی اس واقعے کا ایک بنیادی عنصر ہے. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے. 35 سال کے ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا تھا. سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھی، نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. حجر اسود جو جنتی پتھر تھا اس کے رکھنے کی بات تھی. لوگ پریشان تھے کہ کون رکھے گا اس پتھر کو اس کی جگہ پر. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس پتھر کو اس جگہ پر لا کر رکھیں. چنانچہ بات یہاں تک پہنچی کہ جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی. لیکن ایک شخص نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ کل صبح سویرے جو شخص آئے گا خانہ کعبہ میں اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی ہوں گے. چنانچہ لوگ انتظار میں تھے کہ صبح ہو اور ہم پہنچے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ سب سے پہلے گئے اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ غافل رہے یا سو گئے، وہ نہیں پہنچ سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے اور بعد میں لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر منگائی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر تمام قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اس کے کونے کو پکڑ لیں اور پھر اس جگہ پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس جگہ پر اس کو نصب کیا، رکھا. اس طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہت بڑا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے، کوئی پریشانی اگر معاشرے میں پیش آ جائے، اس کو کیسے سالو کیا جائے، کیسے حل کیا جائے. اگر ہم اس کو خوش اسلوبی سے حل کریں گے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. نبوت کے اعلان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کوہ صفا کا، وہ ایک پہاڑی تھی صفا نامی، اس کا انتخاب کیا اور وہاں گئے. اس سے یہ پتا چلا کہ کوہ صفا وہ پہاڑی تھی جس پر لوگ کوئی اہم اعلان کیا کرتے تھے. کوئی اہم اعلان کرنے کے لیے اس کا انتخاب ہوتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جا کر وہاں اعلان کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہم کو ہر وہ چیز جو اپنے زمانے میں رائج ہو اور صحیح ہو اور اس کا استعمال کرنا جائز ہو، اس کے استعمال کرنا چاہیے، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑی کو انتخاب کیا اپنی نبوت کے اعلان کے لیے. اس لیے آج اگر ہم اس طرح کے وسائل جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے اپنی بات پہنچاتے ہیں دوسروں تک، تعلیم کے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اور آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. دعوت اور نبوت کے اعلان کے لیے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز کیا. گھر والے جو تھے خاندان والے، لیکن ان کے سامنے دعوت کیسے پیش کی؟ ان کو کھانے پر مدعو کیا، کھانے پر بلایا، سب کے لیے کھانا پکوایا اور بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ 40 آدمی تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے اور آخرت حق ہے، رسول حق ہیں، فرشتے حق ہیں، انبیاء کرام سچی بات لے کر آئے. تو ابو لہب تو وہیں اٹھا، اس نے کہا کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. گویا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. مکے میں جب سب نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے گئے تو انہوں نے نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے گئے، تعداد بڑھتی گئی. لیکن مشرکین کو معلوم ہوا، جو مخالف تھے ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا. ایسے موقع پر بہت سے حالات ایسے آئے کہ بہت تکلیفوں سے انہیں دوچار کیا گیا، لیکن سب نے صبر کیا اور صبر اور ضبط کے ساتھ اپنے معاملے کو آگے بڑھایا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں دشواریاں پیش آئیں تو صبر کر کے ہمیں اپنے نظام کو آگے بڑھانا چاہیے. دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہم اچھی طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا.
طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ سن 10 نبوی میں کیا تھا، نبوت کے 10ویں سال کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اگر مکے والے ہماری بات نہیں مانتے تو ہم طائف والوں کو، جو قریب میں ایک بستی تھی، وہاں جا کر اپنی دعوت پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، وہاں کے لوگوں نے مکے والوں سے زیادہ برا سلوک کیا اور بہت زد و کوب کیا، بہت مارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی خون سے بالکل دھولہان ہو گئی، خون سے بالکل بھر گئی۔ لیکن ایسے موقع پر آپ نے دعا کی، کہا کہ اللہ، یہ حالات جو آ رہے ہیں ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے ہدایت مانگیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشکل حالت ہمارے سامنے آئے، مشکل مصیبت سامنے آئے، تو ایسے موقع پر ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہ دیکھیے، تنگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے، سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی سیرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی آپ کو معراج پر بلایا، معراج پر، یعنی یہ حالات تھے کہ خدیجہ کا انتقال ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ طائف کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو 3 واقعات تھے جو تابڑ توڑ پیش آئے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا اور یہ پیغام دیا کہ زمین والے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کے لیے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اکرام کا اور اعزاز کا انتظام کیا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اسی موقع پر جنوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ آپ طائف سے آ رہے تھے تو مینا کے علاقے میں جن آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر انسان آپ کی بات نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ مدینے والوں نے اسی کے 1 سال کے بعد آ کر آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کہا کہ اگر مکے والے اور طائف والے آپ کی بات نہیں مانتے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل بستگی کا انتظام۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت ایسا خوفناک واقعہ ہے کہ دشمن تلوار لے کر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے انسان اگر لگے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آگے بڑھیے تو غار ثور میں 3 دن آپ رہے۔ دشمن غار کے منہ پر پہنچ گئے لیکن وہ کچھ نہیں بال بیکا کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ اگر کوئی لگے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اگرچہ اس میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ تکلیفیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد 3 کام کیا آپ نے۔ 3 کام اس موقع پر سامنے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہاں آپ کا استقبال ہوا، مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، جیسا بڑا مہمان ہو اسی طرح بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر چھوٹا مہمان ہے بھی اکرام ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کا مطلب عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے اپنے لیے فلیٹ نہیں خریدا، پہلے اپنے لیے کسی ہاؤس کا انتظام نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے جو انتظام کیا وہ مسجد کا انتظام کیا۔ تو مسجد کا انتظام کرنا اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ مدینے کو پہلے، تیسری بات، مدینے کو پہلے یثرب کہتے تھے۔ یثرب، یہ مدینہ بعد میں اس کا نام رکھا گیا، پہلے یثرب نام رکھا جاتا اور یثرب کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا۔ یہ برا نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو آپ نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام مدینہ رکھا۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں اگر کسی کا نام غلط ہو تو اس کا نام بدلنا چاہیے اور صحیح نام رکھنا چاہیے۔ سب سے بہتر نام اللہ عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، عبد الوہاب ہے، جو اللہ کے ناموں کے ساتھ رکھے جائیں، اور بھی اسی طرح کے نام ہیں۔ بہت سے لوگ بیتوکے انداز میں نام رکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے نام رکھ لیا ابو لہب، نعوذ باللہ، اور پوچھا گیا ان سے کیوں رکھا آپ نے ابو لہب؟ کہنا قرآن میں ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ وہ دشمن رسول ہے۔ ابو جہل دشمن رسول ہے، فرعون دشمن رسول ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، نمرود اور حامان اور شداد، یہ سب دشمنوں کے نام ہیں۔ لہذا یہ نام کیسے رکھے جائیں گے؟ قرآن میں تو شیطان کا بھی نام ہے، قرآن میں تو ابلیس کا بھی نام ہے، کیا انسان کوئی نام رکھتا ہے؟ لہذا ہمیں صحیح نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں
ایک لڑائی لڑی جس کا نام تھا غزوہ بدر، اس میں 313 لوگ شریک ہوئے تھے اور صحابہ کرام، اور دشمنوں کی طرف سے تقریباً 1000۔ کیا تناسب ہے، یعنی 313 ایک طرف ہے اور ایک طرف 1000 ہے، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر رہے گا، لیکن ہماری طرف سے کچھ ہمت ہونی چاہیے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہی ہے کہ ہم اس کی شریعت پر عمل کریں، اس کے دین پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ اور آگے بڑھیے، غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تو فتح حاصل ہوئی، جیت حاصل ہوئی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی رجوع کیا، اور یہ بتایا گیا، اس کا پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے کہ اگر کوئی سخت حالت آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے، غزوہ خندق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 5000 لمبی خندق کھودی گئی تھی مدینے کے 3 طرف، ایک طرف تو کھجور تھا، 3 طرف 5000 لمبی خندق کھودی گئی تھی، اور ہر آدمی کے حصے میں 40 ہاتھ کھودنا تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے خندق کھود کے دشمنوں سے بچاؤ کا انتظام کیا، اور یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ مدینے والوں کو یہ تجربہ نہیں تھا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اچھی بات جہاں کہیں ملے، چاہے کسی کی بھی ہو، اچھی بات ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اچھی بات، لیکن گندی باتوں کو نہیں قبول کرنا چاہیے، اور اچھی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھی باتیں یہ مومن کا سرمایہ ہے، مومن کی پونجی ہے، مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں اسے ملے اسے لینا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، ان لوگوں سے، دشمنوں سے صلح کی، دب کے صلح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کھلی فتح ہے، کھلی فتح ہے۔ اس کو جب کبھی کبھی انسان دبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچائی پر لے جاتا ہے۔ کبھی آپ کو غصہ آئے لیکن آپ غصے کو پی جائیے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی کامرانی آپ کے لیے مقدر فرمائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، خیبر ہے، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح، کسی راجہ کی طرح نہیں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت بھی ذکر اور اذکار کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے دشمن تھے سب کو معاف فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اس سے پتہ چلا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو ہم کو اکڑنا نہیں چاہیے، ہم کو بہت زیادہ اپنی خوشی سے باہر نہیں ہونا چاہیے، چاہے عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، اور کوئی موقع ہو، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد غزوہ تبوک ہے اور حجۃ الوداع ہے۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس میں 2 باتوں کی تلقین کی، ایک یہ ہے کہ اللہ کو مانو، دوسرے یہ ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک اللہ کو مانو اور دوسرے یہ کہ سب آدم کی اولاد ہو۔ جب ایک اللہ کو انسان مانے گا تو 33 کروڑ خداؤں سے بالکل دور ہو جائے گا۔ ایک کو مانیے تو 33 کروڑ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 360 بت تو آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو انسان جب ایک کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو سارے سجدوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب ایک کو چھوڑتا ہے تو سب کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان ایک سجدہ کرے گا اللہ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ تمام سجدوں سے، تمام ذلتوں سے اسے بے نیاز کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم برابر ہیں انسانیت میں، آدمیت میں، ایسا کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی ذات اور برادری کی بنیاد پہ بڑا نہیں ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے ڈر کی بنیاد پر، اللہ سے مانگنے کی بنیاد پر وہ بڑا ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی آخر میں، وہ 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ لوگوں 2 باتوں کو یاد رکھنا، ایک نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، حال میں، چاہے تم بیمار ہو تب بھی، چاہے تم مسافر ہو تب بھی، چاہے تم گھر میں ہو تب بھی، نماز تم ہر حال میں پڑھنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ دوسرے یہ جو اپنے ماتحت ہیں، جو اپنے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں، انڈر میں افراد ہیں، چاہے گھر والے ہوں اور کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرنا، کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہ کرنا، بلکہ اچھا معاملہ کرنا۔ یہ 2 باتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں اپنی آخری وصیت کے طور پر، کہ نماز اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ مختصر سی
ایک گفتگو تھی جو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق تھی. آپ نے سارے واقعات ماشاءاللہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیے ہیں، لیکن ان کے پیغام کی طرف بھی توجہ کریں گے تو اس کا ماحصل اور اس کا خلاصہ بھی آپ کی زندگی میں آئے گا. میں ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کے منعقد کرنے والے اور اس پروگرام کو سجانے والے جناب مولانا مفتی مطیع الرحمان قاسمی ندوی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بھی اس موقع پر یاد کیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا. ان کے تمام معاونین کا اور عزیزم خلیل الرحمان کا اور بھی دیگر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی تمام موقع پر ہمیں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازیں اور آپ آئندہ بھی حوصلہ رکھیں اور اس طرح چیزیں جڑتے رہیے. تو ابھی پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، اور بھی چیزیں انشاءاللہ آپ کو دی جاتی رہیں گی. جڑے رہیں، اس سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.